فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، تحقیق مومن لوگ کامیاب ہیں، جو اللہ پہ یقین رکھنے والے لوگ وہ کامیاب ہیں، کامران ہیں۔ یہ رب کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے، رب کی طرف سے انعام ہے کہ مومن لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کون سے مومن لوگ کامیاب ہیں؟ فرمایا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع کرنے والے ہوتی ہیں، اپنی نمازوں میں حاضر ہونے والے ہوتے ہیں، وہ کامیاب ہے، وہ کامران ہے۔ آج تو ہر چیز کا ہم نے معیار مقرر کیا ہوا ہے، دکان کا معیار ہونا چاہیے، مکان کا معیار ہونا چاہیے، سوسائٹی کے اندر ہمارا ایک مقام اور معیار ہونا چاہیے۔ لیکن افسوس ہے کہ اللہ کی عبادت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کا معیار تو نہیں، اس لیے فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہیں۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ آج ہماری نمازیں دیکھیں، لولی لنگڑی نمازیں، نہ رکوع صحیح ہے، نہ قیام صحیح ہے، نہ قاعدہ صحیح ہے۔ ایسی نمازیں اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی، بلکہ یہی نمازیں کالے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ دے ماری جاتی۔ ایسی عبادات کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ جس پہ توجہ نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے۔ تو قرآن مجید نے کچھ نمازی ذکر فرمائے ہیں کہ جن پہ اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے، جن کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کے ہاں ایسی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک وہ نمازی جو بلا وجہ نماز کو ترک کرنے والا ہو، عمدن نماز چھوڑنے والا آدمی۔ فرمایا اللہ نے اپنے نبی کی زبانی، فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، فقد کفر، تحقیق اس نے کفر کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا۔ گویا مفسرین نے فرمایا معنی یہ ہے کہ جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، کفر کے درجے میں پہنچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من سمع النداء فلم یأتہ فلا صلاۃ الا من عذر، کہ جس نے منادی کی ندا کو سنا، اذان دینے والے کی اذان کو سنا اور
بلا عذر نماز کو چھوڑ دیتا ہے یا نماز گھر میں پڑھتا ہے تو فلا صلاۃ، اللہ کے ہاں یہ نماز مقبولیت کے درجے میں نہیں پہنچتی ہے، وہ ثواب جو اجر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھے صحابی ہیں، ایک دن آ گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اندھا ہوں، 7 مجبوریاں میرے ساتھ ہیں، 7 مجبوریاں۔ پہلی مجبوری ہے میں کہ نابینا ہوں، آنکھوں سے اندھا ہوں، اور دوسری مجبوری ہے کہ میرا گھر مسجد سے دور ہے، دوسری مجبوری۔ تیسری مجبوری ہے کہ میں کمزور ہوں، بوڑھا ہوں، اور چوتھی مجبوری ہے کہ اتنا بوڑھا ہوں کہ ہڈیاں بھی کمزور ہیں، آ نہیں سکتا ہوں۔ پانچویں مجبوری ہے کہ راستہ بھی خراب ہے، نشیب و فراز ہے، آج کا دور تو تھا نہیں کہ پلین راستہ تھا، راستہ بھی خراب ہے، کوئی پتھر ہے راستے میں، روڑی ہے، اور زمین بھی نشیب و فراز ہے، اونچ نیچ ہے، اور راستے میں کوئی کیڑے مکوڑے بھی ہیں، کوئی جانور کا بھی ڈر ہے، نقصان دینے والے کیڑوں کا بھی ڈر ہے، اور 7ویں مجبوری ہے کہ میرے ساتھ آنے والا بھی کوئی نہیں ہے، مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عذر یہ 7 مجبوریاں ہیں، تو میں کیا عشاء کی نماز گھر میں پڑھ لوں؟ یہ پوچھنے آیا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین نے فرمایا، ہاں میرے صحابی، آپ کو اجازت ہے، یہ مجبوری ہے تو گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، عشاء کی نماز۔ وہ سوٹی ٹیکتا ہوا، عصا ٹیکتا ہوا، بوڑھا تھا، بیمار تھا، آہستہ آہستہ جانے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر بلایا، اے میرے صحابی ذرا ادھر آنا۔ پلٹ کر واپس آیا، فرمایا لبیک یا رسول اللہ، کیا حکم ہے؟ فرمایا حل تسمع المؤذن فی البیت الذی انت فیہ، کیا مؤذن کی آواز تمہارے کانوں میں پہنچتی ہے یا نہیں؟ اذان کی آواز سنتے ہیں یا نہیں؟ میں اللہ کے نبی، اذان کی آواز تو آتی ہے۔ تو فرمایا پھر فاتحہ، 3 حکم فرمائے اللہ کے نبی نے، 3 حکم۔ فاتحہ، جماعت کے لیے آؤ۔ دوسرا حکم فاجب، مؤذن کی آواز آئے تو جواب بھی دینا ہے، اور جواب پہ لبیک بھی کہنا ہے، اور مسجد کو بھی آنا ہے۔ فحی حلن، اور یہ بھی فرمایا کہ ادھر اذان کی آواز آئے، اذان کا جواب بھی دینا ہے، اور جلدی جلدی نماز کے لیے آنا ہے۔ 3 حکم فرمائے، اور فرمائے بھی کس کو؟ اندھے صحابی کو۔ آنکھوں والوں کو تو لازمی ہے پہنچنا۔ آج ہمارے عذر دیکھیں، نماز کو چھوڑنے کے بہانے دیکھیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم نمازیں چھوڑ دیتے، اور کتنی بڑی وعید ہے نماز چھوڑنے کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آ گئی اور کہا، حضرت مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہوا ہے، ایک گناہ بہت بڑا ہوا ہے، زنا والا گناہ ہو چکا، اور صرف زنا نہیں ہوا، حمل بھی ٹھہر گیا ہے پیٹ میں، اور صرف حمل ہی نہیں ٹھہرا ہے،
بچہ پیدا بھی ہو گیا ہے، اور صرف بچہ پیدا بھی نہیں ہوا، میں نے اسے قتل بھی کر لیا ہے۔ 4 بڑے بڑے گناہ۔ عورت کہنے لگی اللہ کی قسم ہے روئے زمین پہ، اس سے بڑا گناہ نہیں ہے جو مجھ سے ہوا ہے، 4 گناہ ہوئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا، دفع ہو جا، نظروں سے دور ہو جا، اتنا بڑا گناہ کر کے آئی۔ زنا، پھر بچے کی پیدائش، حمل کا ٹھہر جانا، اور پھر قتل کرنا بڑے سے بڑا گناہ ہے۔ ادھر وہ عورت روتے روتے چلی گئی، جبرائیل امین نازل ہو گئے، کہا عیسیٰ روح اللہ، اللہ فرماتی ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کیا اس سے بڑا گناہ تمہیں بتلاؤں، اس سے بڑا گناہ بتاؤں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیران و پریشان ہو گئے، اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ فرمایا ہاں، اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑ دینا، اس سے بڑا گناہ ہے۔ آج اس کو تو گناہ سمجھتے ہیں۔ دوست آ گئے، نماز چھوٹ گئی، بازار گئے کسی کام کے لیے، نماز چھوٹ گئی، گھر میں مصروف تھے، نماز چھوٹ گئی، شادی بیاہ میں جاتے ہیں، نماز چھوٹ گئی، حالوں میں لوگ بیٹھے ہیں، نماز چھوٹ جاتی ہے، کھانا کھانے بیٹھے ہیں، نماز چھوٹ گئی۔ کیسے کیسے بہانے ہیں ہمارے پاس۔ تو نماز میں سستی کرنا، کائلی کرنا بڑی وعید ہے۔ نمازیں چھوڑ دینا سستی کی وجہ سے۔ لوگ کہتے پتہ ہی نہیں چلا جی، موبائل میں لگا ہوا تو پتہ ہی نہیں لگا جی۔ ہاں، نماز آپ کی سوتے ہوئے رہ گئی، یہ عذر ہے۔ بیمار تھے، آپ سے نماز رہ گئی، عذر ہے۔ بے ہوش ہو گئے تھے، نماز رہ گئی، عذر ہے۔ نماز میں سستی کرنے کی بڑی